حديث نمبر 146. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقي يعني الحوار. ابو حازم کہتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی میدہ تناول فرمائے، میدے کی روٹی تناول فرمائے، ریفائنڈ فلور جس کو کہتے ہیں. پہلے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کے بارے میں لکھیں سہل بن سعد. سہل یہ وہی لفظ ہے جس کا تصغیر سہیل بنتا، سہل بن سعد الساعدی، سہل بن سعد الساعدی الانصاری، سہل بن سعد الساعدی الانصاری. یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے، اور بنو امیہ کے زمانے میں آپ کے اوپر کافی ظلم کیا گیا تھا. بنو امیہ کے زمانے میں کافی آپ کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، اور آپ 91 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 91 ہجری میں ہوا. ٹھیک ہے، تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدہ تناول فرمائے، یعنی ریفائنڈ فلور جو ایک دم وائٹ کلر کا آٹا ہوتا نا اس کو تناول فرمائے کیا؟ فقال سہل، تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النقی حتی لقی اللہ عز وجل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تک نقی کو یعنی ریفائنڈ فلور کو، میدے کو دیکھے تک نہیں، یعنی ایک تعبیر تھی، یعنی اس طرح کی کوئی روٹی انہوں نے تناول ہی نہیں فرمایا. نہیں دیکھے سے مراد ایسا آنکھوں سے نہیں دیکھے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی مراد ہو، لیکن یہاں پر جس طرح کا سوال ہے اس کے جواب سے انداز پتہ چل رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس کو دیکھے تک نہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، ملاقات کرے، یعنی اس دنیا سے وصال فرما لی، اس دنیا سے پردہ فرما لیا. فقیل لہو، تو حضرت سہل سے پھر دوبارہ پوچھا گیا هل كانت لكم مناخل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آٹا آپ لوگ جو کا یا گیہوں کا جو بھی آٹا آپ لوگ کھاتے تھے، حضرت سہل سے پوچھ رہے ہیں آپ لوگ جو آٹا وغیرہ کھاتے تھے کیا آپ لوگ کے پاس چھنیاں تھی؟ جو چھنی ہوتی نا، آٹا چھاننے کی چھنی ہوتی، دیکھیے آپ اس طرح سے ہلاتے ہیں. ابھی تو بالکل چھنا ہوا صاف آٹا مل رہا ہے، لیکن ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ آٹا بازار سے لانے کے بعد ہماری والدہ بہنیں وغیرہ جو ہے اس کو اس طرح سے چھانتے تھے، چھنی میں چھانا کرتے تھے، اوپر تھوڑا تھوڑا کچرا آتا تھا وہ نکال دیتے تھے جی، اس کا چھلکا جو ہوتا ہے گیہوں وغیرہ کا وہ چھلکا نکال دیتے اور پیور صاف آٹے سے، باریک آٹے سے روٹی بنائی جاتی تھی. تو کیا آپ لوگ کے پاس چھنیاں تھے جس سے آپ لوگ چھان لیتے تھے؟ قال ما كانت لنا مناخل، حضرت سہل کہتے نہیں ہمارے پاس چھنیاں بھی نہیں ہوتی تھی جی، چھاننے کے لیے ہمارے پاس چھنیاں بھی نہیں ہوتی تھی. قیل کیف کنتم تصنعون بالشعیر، سوال کیا گیا کہ پھر وہ جو کے ساتھ کرتے کیسا تھے، یعنی وہ تو دانہ موٹا موٹا ہوتا ہے جی، اس میں کافی کچھ اس میں مکس ہو جاتا ہے، کیسا آپ لوگ اس کو کیا کرتے تھے؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه، فرماتے آپ کہ ہم اس پہ پھونکتے تھے، بس پھونکتے تھے، جتنا اس پہ سے چھلکا وغیرہ اڑ جا سکتا تھا، جتنا اڑ سکتا تھا اڑ جاتا، باقی جو بچتا اس کو ہم گوند لیتے تھے، بس یہی ذریعہ تھا ہمارے پاس. اور اس کے علاوہ بہت اچھا آٹا رہنا، وہ چھاننا کرنا، یہ سب کچھ ہمارے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، یعنی ہمارے زمانے میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ سب چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی.